اللہ سے منواتے تھے. گجرانوالہ میں ایک درویش تھے, 1874 میں ان کا وصال ہوا تھا, میاں غلام رسول صاحب. میرے سفر ہوتے رہتے ہیں زندگی میں, پہلا نہیں. ابھی میرا جو صبر میں سفر ہوا تھا, تاشکند کا, بخارا کا, سمرقند کا, کھیوا کا, اور پھر اگلی پٹی چلی فرغانہ, اندی جان جہاں کا بابر تھا بادشاہ, جو مغلیہ دور کا بانی تھا بادشاہ, اندی جان, مرغیلان اگلا شہر, انجیر اگلا شہر, اور فرغانہ کے بعد کوکند. یہ سارے سفر زندگی کے. آپ سے ایک درخواست, میں جب بھی ان اللہ والوں کے پاس جاتا ہوں, میں حضرت کعب بن احبار کے ہاں حلب یا حمص, شام میں امن آ گیا اس وقت بمباری, میں ان کے کعب بن احبار کے مزار پہ گیا, اور وہ ہیں جنہوں نے ایک دعا بتائی ہے, اور جن کے بارے میں یہاں تک الفاظ ہیں, وہ الفاظ اگر وہ بیان نہ کرتے تو میری جرات نہ ہوتی میں الفاظ بیان کروں. مقام ادب ہے. فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا, یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے. اگر وہ یہ الفاظ نہ کہتے, میں نہ کہتا. اس لیے طاقتور دعا ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر باسماء اللہ الحسنی ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع. زیر زبر کی میری غلطی ہو سکتی, پڑھیں تو میری بھی اصلاح کر دیجیے گا. یہ طاقتور دعا ہے. الفاظ, ہر ولی, ہر غوث, ہر قطب, ہر درویش, اللہ کا نیک بندہ اپنے ساتھ کوئی نظام رکھتا ہے دشمن کو بے ہتھیار کرنے کا, کہ اس کی ہر چیز سلب کرنے کا, اور اپنے پاس ہتھیار رکھنے کا, کہ دشمن کے یہ وار ایک زہری وار ہے, لاٹھی کی شکل میں, خنجر, تلوار, تھپڑ, ہاتھ پکڑنا, مارنا, گولی, ایک یہ وار ہے ظاہری وار. میں نے آپ عرض کیا نا, دنیا میں جہاں ساری حفاظت کا نظام کر کے آپ کہیں میں مطمئن ہوں, میرے پاس بم پروف گاڑی ہے, بم پروف گھر ہے, ایسے گھر کے شیشے ہیں جہاں بم اثر نہیں کرتا, ایسے گھر ہیں بم اثر نہیں کرتا, کچھ چیز اثر نہیں کرتی. آپ کہیں میں اس حفاظت کے نظام میں ہوں, پھر بھی میں کہوں گا ہم سب غیر محفوظ ہیں, ہماری حفاظت نہیں ہے, ہم سب غیر محفوظ ہیں, سب غیر محفوظ, ہماری کوئی حفاظت نہیں. کیوں؟ جو جادو ہے, جنات ہے, نظر بد ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, ان کے لیے راستے ہوتے ہیں. چلو, شیشے کا گھر اور کیبن ہے, اس میں آکسیجن کا راستہ تو رکھا جاتا ہے, نہیں رکھا جاتا. بندہ کو شیشے میں بند ہی کر دیں تو مر ہی جائے گا. شیشے کا کیبن بنایا ہی زندگی کے لیے جاتا ہے یا مرنے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ زندگی کے لیے. تو اس میں جادو, جنات, نظر بد, یہ چیزیں, جس کو ہم ہوائی چیزیں ہیں, اس لیے تو ہوائی چیزیں کہتے ہیں. یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے چلی جاتی, یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے تحلیل ہو جاتی اور اپنا کام کر جاتی. اور انسان حفاظت کی ساری چیزوں کے باوجود بھی روگوں, پریشانیوں, دکھوں, تکلیفوں, ناکامیوں, مسائل میں مبتلا ہو جاتا. ساری چیزوں کے باوجود روگوں, پریشانیوں, تکلیفوں, حالات میں مبتلا ہو جاتا. ایک اور واقعہ یاد آیا, آج یہ واقعہ اس موضوع پہ چیز یاد آ رہی. میں نے آپ کو شاید رمضان میں ایک بات کہی تھی, شاید رمضان میں میرے حضرت نے فرمایا تھا, طارق ایک کتمیر مجھے اذیت دے رہا, ایک شخص مجھے اذیت دے رہا ہے, اس کا کوئی حل کر. وہ عامل تھا, جو میں نے سب سے پہلے اس کا حل کیا تھا, اس کے عمل سلب کر لیے تھے, پھر اس نے چیلنج کیا تھا, میں یہ کروں گا, مجھے تسلی تھی کچھ نہیں کر سکے. سب سے پہلے میں نے اس کو بے ہتھیارو کیا تھا, اس کے جو عمل تھے نا سلب کر لیے سارے. جب عمل سلب کر لیے, اس کی مثال پتہ کیا ہے؟ بندوق ہے, اندر گولیاں نہیں ہے, چیمبر نہیں ہے صحیح, بندوق سے کیا کرے گا؟ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. وہ بندوق دکھا کے لوگوں کو خوف زدہ کر رہا ہے, پر بندوق تو اندر سے خالی ہے. یا کہاروں کا پانی میں استعمال. آج ایک اور عمل بتاتا ہوں, اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں, اگر میرا حافظہ یہ زندگی میں. آپ کو ایک عمل بتایا تھا, روحانی غسل. جاگ رہے کچھ لوگ ایسے ہیں, میں نے جب بھی انہیں دیکھا ہے, سوتے دیکھا ہے, پکے ہو گئے ان کے چہرے پکے ہو گئے. پھر کیا کرتے ہیں؟ زور سے آنکھیں کھولتے ہیں, آنکھیں زور سے کھولتے ہیں کہ نہیں کھلی ہوئی ہیں, حالانکہ وہ سو رہی ہوتی. کچھ ایسے ہیں ان کے چہرے پکے ہو گئے ہیں, شکلیں مبارک یاد ہو گئی. ایک عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو, روحانی غسل کا ایک عمل بتایا تھا. بسم اللہ 5 سوتے پڑھ کے باہر پڑھیں, بیت الخلاء میں نہیں, اندر نہیں. تو اس کے بعد پھر آپ اس میں غسل خانے میں جائیں, اور دل میں, زبان سے نہیں. اور فقہا کے مسائل کا میں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے, یہ بات غور سے سنیے گا. فقہا کے آخری 6 صورتیں میں نے پڑھنے کو عرض کیا تھا بسم اللہ کے ساتھ. اگلی بات یہ ہے کہ فقہا, علماء, محدثین, مفتیان کرام کی باقاعدہ میں نے مسائل کی تحقیق کی ہے, کیونکہ میں عالم نہیں ہوں, مفتی نہیں ہوں, میں صوفی فقیر ہوں, اس لیے پوچھ کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں. کیوں پوچھتا ہوں؟ میرے ساتھ کچھ مجمع چل رہا, اگر میں پھسلوں گا تو مجمع اکیلا میں نہیں پھسلوں گا, پورا مجمع پھسلے گا. اس لیے ہر وظیفے کی تحقیق کرتا ہوں, ہر وظیفے کی سند اور ثبوت لیتا ہوں, پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے 1 نمبر ہونے کا. وہ موت بتائے گی میں 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا, مخلص تھا, دکاندار تھا یا ایماندار تھا, وہ موت بتائے گی. اللہ ختمہ ایمان پہ کرتے ہیں. بیت الخلاء کی دعا نہاتے ہوئے, یہ روحانی غسل ہے, زبان سے نہیں دل سے. آپ پڑھ سکتے ہیں, پھر کہیں زبان سے نہیں. مجتہدین نے, بڑی بڑی ہستیوں نے
یہ لکھا ہے کہ آپ زبان سے نہیں دل سے پڑھ سکتے ہیں. آج ایک اور عمل بتاتا ہوں. میں نے عرض کیا زندگی میں کیونکہ اس کا نظام پانی کے ساتھ ہے، اسی طرح یا کہارو زبان سے نہیں نہاتے ہوئے دل میں پڑھ سکتے. یہ غسل کریں. اچھا آج تک چھپایا نہیں، یاد ہی نہیں رہا، یاد ہی نہیں رہا. کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ کی طرف سے اچانک یاد آتی ہیں، جیسے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. آپ جب بھی غسل کریں، جب بھی غسل کریں، جب بھی غسل کریں، جیسے وضو کی دعا اس کا تعلق بھی پانی کے ساتھ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. مجھے دنیا نے مجھے یہ ترکی کانفرنس میں کتنے لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک صاحب کہنے لگے ساری زندگی وہاں اگر کوئی بندہ چھوٹا سا گھر لے موت تک اس کی قسطیں بھرتے بھرتے زندگی گزر جاتی ہے. اس وضو کی دعا سے میں نے پتہ نہیں امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، کون سا ملک مجھے یاد نہیں، اس ملک میں نے بڑا گھر پایا، بغیر قسطوں کے پایا، غیب سے اسباب ملے، اور آج میرا اپنا وہاں بڑا گھر ہے. آپ بھی آئیں. میں کہا انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا اللہ لائے گا. بڑا گھر پایا. یہ بھی وضو کی دعا پانی کے دوران کا عمل ہے، دل ہی دل میں پڑھنے ہیں. اچھا ایک پانی کے دوران کا اور عمل بتاتا ہوں. بسم اللہ والحمدللہ. اور میں جو پانی پہ ہاتھوں پہ پانی ڈالے وضو کے لیے اور یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ والحمدللہ، جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے 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 تھک جائیں گے. اتنی نیکی. آپ خود سوچیں پتہ نہیں کتنے 70,000 کتنا 1,00,000 کتنے فرشتے ہوں گے، اور ایک ہی فرشتہ کافی ہے. فرشتے کی طاقت کتنی، فرشتے کا قلم کتنا، فرشتے کی رفتار کتنی، فرشتے کی قوت، فرشتے کتنی نیکیاں لکھے گا. صرف وضو سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس اتنا لفظ پڑھنا ہے. آپ سوچیں یہ لفظ کتنا آسان ہے، بسم اللہ والحمدللہ. بس یہ بھی پانی کا عمل ہے، یہ بھی پانی کا عمل. ایک پانی کا عمل اور بتاؤں. بارش کے اندر کھڑے ہو کے، عرب کا اصول ہے، عرب کا مزاج ہے، جب بارش آتی ہے بارش میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے. ضروری نہیں اس میں کھڑے ہو جائیں. ہاں کتنے لوگ عرب میں عجم میں ہیں جو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کرتے. گرمی ہے، موسم گرم ہے، بارش میں کھڑے ہو دعا کرتے ہیں. یہ بھی پانی کے دوران کا عمل ہے. پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں. کشتی کی دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور. یہ پانی کے دوران کا عمل. اچھا پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں. رمائے جب پل سے گزرو یا رب سلم یا رب سلم، یا یہ پل کی دعا ہے، پل سے گزرو. اور بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی پانی کے دوران کا ہے تو آپ بھی ضرور. زمزم کی دعا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. ہاں اور بتائیں جو حدیث میں آ رہا ہے وہ بتائیں. یہ چھوٹے عمل ہیں، یاد آئے تو ضرور بتائیے گا. یہ چھوٹے عمل ہیں. یا قہارو چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام، یا لطیفو چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام، یا ودودو چاروں کونوں سے حفاظت کا نظام. ایک بابا جی تھے بڑے پرانے، ان کے آج ایک لفظ بتاتا ہوں اچانک یاد آئے. کہنے لگے ایک جگہ بیٹھے تھے، اپنی حفاظت کا نظام ہمیشہ سوچا کرو. پوچھا کیسے؟ فرمایا کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے آئے اور کہاں لگے. کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے آئے کہاں سے لگے. اور پھر کہا لاٹھی تو لگے ہاتھ نظر نہ آئے. یہ ہیں ایسے وار جو وار تو ہو جائیں کرنے والے نظر نہ آئیں. ان واروں کو جادو کا وار، جنات کا وار، نظر بد کا وار، سفلی وار، کالے وار، یہ وہ وار ہیں نظر تو آئے کرنے والے، وار تو نظر آئے پر کرنے والے نظر نہ آئے. اگر کسی کو میری اس بات پہ شک ہے تو انگریزوں کی کتاب اٹھائیں، ہماری اپری کی سائٹ پہ پڑھی ہے، جادوئی لائبریری کے نام پہ. انگریزوں کو جادو نے کتنا ستایا، جنات نے کتنا ستایا، نظر بد نے کیا حال کیا، ان پہ اوپر کیا وار ہوئے. آپ کو انگریزوں کی کتابیں بولیں گی کہ ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا مانتے ہیں، ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا جانتے ہیں، ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا قبول کرتے ہیں اور کتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیں پھر پڑھتے ہیں وہ دعا پورے وطن کی سلامتی کی نیت کر کے. یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام. اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ معی، اللہ لی وکفا باللہ ولیم کفا باللہ نصیرا. جہاں اسباب بہت ضروری ہیں وہاں دعائیں بھی ہیں. میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں 5 گھنٹے کی دعا کی. اتنی لمبی دعا، اتنی لمبی دعا. اللہ اپنی مدد بھیج دے. آج یہ مٹھی بھر ہیں، اگر تو نے مدد نہ بھیجی پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو. اتنی طاقتور دعا، اتنی طاقتور دعا. یہ دعائیں ایک بہت بڑا مجمع بیٹھ کے پڑھ رہا. اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت، چھاونیوں کی، ایوانوں کی، کچہریوں کی، گھروں کی، بازاروں کی، بیٹیاں بیٹے، گھر، بوڑھے جوان، آنچل، گلیوں، سب کی حفاظت کی نیت کر کے بہت بڑا مجمع حفاظت کی یہ دعائیں ہیں، حفاظت کے اعمال ہیں.
آپ خوش قسمت ہیں, آپ کے منہ سے سب کے لیے خیر نکل رہی, سب کے لیے بھلا نکل رہا. یا کہارو, مجھے حاجی صاحب کیوں یاد آئے جن کی میں تربت پہ گیا اور ان کی محبتیں ایسی ہیں میری سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. حالانکہ میں اس سے پہلے صوفی عبداللہ صاحب کے پاس گیا, نہیں رویا. اس کے بعد میں میاں غلام رسول صاحب کے ہاں رات عشاء کے بعد پہنچا, نہیں رویا. حاجی صاحب کے ساتھ میری محبت, ان کی شفقت تھی. ان کے ساتھ, حاجی صاحب کے ساتھ ایک بابا جی ہوتے تھے, ان سے پوچھیں آپ کا نام, فوراً کہتے میرا نام مقبول موٹا ہے. خود کہتے تھے بہت موٹا. کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے, پھر سو کے کھاتے تھے, پھر کھاتے تھکتے تھے, پھر کھاتے تھے, پھر تھوڑی دیر بعد اٹھتے تھے, بیت الخلا جاتے تھے, پھر آتے تھے, پھر کھاتے تھے, پھر جاتے تھے, پھر آتے تھے, پھر کھاتے تھے. شلواروں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا, شلوار تھوڑی سی خراب ہو جاتی تھی, پھر وہ لگے اس کو پہن لیتے تھے, پھر قمیض پہن لیتے تھے. کہنے لگے کہ روحانی سفر میں جانا تھا تو سارے درویش فیصل آباد کے تاجر تھے, میرا نام بھی تھا. اس نے کہا سارا زند تو ہنگے کا کھائے گا, اس کو ہم لے جائیں گے, اس کو ساتھ رکھ. انہوں نے کہا ہم اس کو ساتھ. فیصلہ ہو گیا کہ اس سفر میں یہ بھی ساتھ نہیں جائے گا. تو کہا کہ پھر میں رات بیٹھا اور میں نے یا کہاروں کا ذکر کیا. میں نے کہا مجھے کر کے دکھائیں. مقبول موٹے نے جناب سیٹ لگائی, آلتی پہلتی ایسے ماری, مار کے نا مجھے خود کر کے دکھا. کیفیت نہیں بھولے گی. حاجی صاحب بیٹھے تھے جن کی تربت پہ گیا, مقبول موٹا بھی مر گیا. اس نے جو کر کے دکھایا نا, کہا میں رات کو بیٹھا عشاء, میں نے کہا اللہ یہ مجھے نہیں لے جاتے. کہا کہ میں نے پڑھا یا کہارو یا کہار یا کہارو یا, اور کہا میں رویا. اور پھر مقبول موٹا رونے لگا. اس کے آنسو بہ رہے تھے, اس کے جذبے تھے, اس کا وجدان, اس کی کیفیات تھی, اس کا درد تھا, اس کی آہی تھی, اس کی سسکیاں تھیں. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی میں بیان نہیں کر سکا. کیوں؟ سن لیں. اب جو کہنے لگا ہوں, الفاظ کے ترجمے ہوتے ہیں, کیفیات کے ترجمے نہیں ہوتے. الفاظ کے درد اور جو کیفیات ہوتی ہیں نا, اس کے کبھی ترجمے نہیں ہو سکے. بس اس کے اندر ایک غم تھا. کہا میں نے ایسے بیٹھ کے یا کہارو پڑھتا رہا پتہ کتنی دیر تک روتا رہا, اور اللہ کو کہتا رہا کہ اللہ تو زبردست ہے, اللہ تو طاقتور ہے, اللہ تیرے اندر قوت, طاقت, عزت, عظمت, وقار, شان و شوکت ہے. پتہ نہیں کن دردوں کے ساتھ مشہور پامسٹ گزرے ہیں, ایم اے ملک, بہت زیادہ. کچھ عرصہ میرے ذیل علاج رہے. مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے کہ ایک کال کوٹڑی میں موت کے قیدی کے پاس میں گیا. میں نے کہا اپنے ہاتھ کا پرنٹ دے, تیری قسمت کی کون سی لکیر تھی کہ تو صبح پھانسی پہ جانے والا ہے. پتہ ہے مجھ سے کیا کہا؟ کہا صاحب جی میرا ہاتھ ہی کاٹ کے لے جائیں, لکیریں کیا لینی ہے, صبح تو میں نے مر جانا ہے. اس کی وجدان, اس کی کیفیات کیا ہوں, جس کو صبح فجر سے پہلے تختہ دار پہ چڑھایا جائے گا, اس کے گلے میں پھندا ڈالا جائے گا. اسی طرح کیا وجدان ہوگا مقبول موٹے کا جب وہ یا قہر پڑھ رہا ہوگا. میں نے تو اس کا تھوڑا سا منظر دیکھا ہے نا, اس نے وہ کر کے دکھایا. جب کر رہا ہوگا وہ کیا ہوگا, پھر سنیں. یہ کر کے دکھایا ہے, کیا لفظ کہہ رہا ہوں, یہ تو کر کے دکھایا تھا. اس نے اپنی کیفیات کو سمیٹا, سنبھالا, کھینچا, بنایا. اور مجھے, اور اس وقت میں میری کیفیات ہے کہ میں 8-10 الفاظ بول چکا ہوں. اس کے بعد میں نے کہا ہے میرے الفاظ ختم ہو گئے ہیں. کیوں؟ الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے, کیفیات کا ترجمہ کبھی نہیں ہو سکتا. یا کہارو. اور اس کے بعد کہنے لگا کہ میں رات کو روتا رہا, پڑھتا رہا, روتا رہا, پڑھتا رہا, روتا رہا. میں نے پوچھا فتنوں کے جال توڑنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمل کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں کر رہا. کرے اور کتمیر اور فتنوں کے جال نہ ٹوٹے اور وہ جال ان پہ واپس نہ پلٹے. یہ سن کہ مقبول موٹے نے کیسے فیصلے کروائے. دیکھ پھر یہ ہوتے ہیں منوانا, یہ ہوتا ہے منوانا. میں پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں, پوری دنیا میں جو حضرات فتنوں کے جال کو, کتمیر کے فتنوں کے جال کو توڑ رہے ہیں, توڑنا چاہتے ہیں, انہوں نے اپنے ذمے عمل لگائے ہیں, انہوں نے اپنے ذمے وظیفے لگائے ہیں, یا ان کو عمل وظیفے دیے ہیں, وہ اگر فیصلہ نہیں کروا رہے تو مقبول موٹے سے سیکھیں. لگتا ہے انہیں لگی نہیں, لگتا ہے انہیں لگی نہیں ہے, لگتا ہے انہیں لگی نہیں. جب لگی نہیں ہوتی پھر کہتا ہے میں عمل کر رہا ہوں. نہ عمل کرے اور فیصلے نہ ہوں, عمل کرے اور عرش نہ ہلے, عمل کرے اور نظام عالم میں ہلچل نہ مچے. بس کہا کہ میں, مجھے آج بھی یاد ہے, مقبول موٹا بیٹھا ہے اور یا کہارو پڑھ رہا ہے اور اس کے آنسو بہ رہے ہیں, بہ رہے ہیں. کہا صبح وہی مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے, وہی جو کہتے تھے اس کو ساتھ کیسے رکھیں گے, ادھر کھائے گا ادھر جائے گا, پھر ادھر کھائے گا, ہاں پھر تیسرا کام سو جائے گا. میں نے تو دیکھا کھانا نکالنا پھر سو جانا. بیچارہ بے بس تھا. کچھ لوگ بے بس ہوتے ہیں, یہ وجود اللہ عطا کرتا ہے, کسی کو موٹاپا, کسی کو کیسے. ہمارے ایک صاحب تھے, ان کو چین کپی کے ذریعے 500 کلو وزن تھا, قبر میں اتارا, کرینوں چین کپی کے ذریعے قبر میں اتارا. وہ بیچارہ کیا کرے. میں ایک دفعہ گیا تو مجھ سے کہا حکیم صاحب کیا کھائیں گے, ڈیپ فریزر بھرے ہوئے کھانوں سے, اتنا کھا رہا ہے, ختم گیا, کھا رہا ہے, ختم. اس کی سائز کی جوتی نہیں ملتی تھی اس کے سائز کی جوتی, دراز کب تھا, ڈیپ فریزر بھرے ہوئے ہیں. ایک وقت میں ابلے ہوئے انڈے 3 درجن 4 درجن. اس دور میں یہ بوتلوں کے ڈالے ہوتے تھے, ایک 12-24 کا ڈالا پی گیا, دوسرا پی گیا, تیسرا. اس کی قبر میں اس بندے کو
जंजीरों और चैन कुपी के जरिए पूरा निजाम बना के कब्र में उतारा गया। यह उन लोगों के लिए सबक है जो तस्बीह खाने के जानिसार हैं, जो तस्बीह खाने के मुखलिस हैं, जो तबकरी और अबकरी के निजाम के मुखलिस हैं, उनके लिए सबक है मकबूल मोटा। कहता मैं अमल कर रहा हूं। कहां कर रहा है तू? हाँ, तू दुआ पढ़ रहा है, मांग नहीं रहा। हाँ, मैं तुझे बताता हूं कि मकबूल मोटे ने दुआ कैसे मांगे और अर्शियों से फैसले कैसे करवाए थे और दज्जाल के फितनों और इस तार को फिर कैसे तोड़ा था। मैं पूरी दुनिया में मेरे मुखलिसीन हैं जिन्होंने अपने जिम्मे अमाल लिए हों और उनको मैंने इजाजतें दी हुई हैं, जो कर रहे हैं, चाहे मुझे बताया या नहीं बताया, इजाजत है, कर रहे हैं फितनों को खत्म करने और तोड़ने के लिए। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि मकबूल मोटे ने एक रात में फैसला कैसे करवाया। वो तो मुझे करके दिखाया था ना, जब किया होगा। मुझे अल्फाज बार बार दोहरा रहा हूं, मेरी अल्फाज के दौरान मेरे अंदर खुद हलचल मच रही है। मुझे तो करके दिखाया था, जब किया होगा फिर क्या होगा। सुबह ढूंढते फिर रहे हैं, मना भी रहे थे, खिला भी रहे हैं, पता नहीं कितना खिलाया होगा, खिला भी रहे हैं और ले जा भी रहे हैं सफर में साथ। और सारे उसके लाड नखरे भी या कहारों ने उन्हें बेबस कर दिया। बड़े बड़े थे जिन्होंने फैसला किया था इसको साथ नहीं ले जाना। हाँ, उन्होंने फैसला किया था इसको साथ नहीं ले जाना, या कहारों ने उन्हें बेबस कर दिया। कर दो बेबस इन दज्जाली फितनों को, कर दो बेबस इन जादू को, जिन्नात को, कर दो बेबस इन दुश्मन के वारों को, कर दो बेबस नजरे बद को, हासिदीन और शर बेबस कर दो। और उस वक्त होगा जब अंदर लगेगी, अंदर अंदर लगेगी। है मेरे पास मुखलिसीन, मुखलिसीन हैं पूरी दुनिया में, पूरे आलम में, इखलास वाले, लिल्लाहियत वाले, जानिसार। मैं इस मामले में बड़ा सरमायादार और इसके अलावा सरमायादार नहीं हूं। शुक्र है मेरा जो कमाता हूं लंगर में लग जाता, उसका करम और अता है। इस मामले में सरमायादार नहीं हूं। पर मैं फकीर तमा नहीं करता, मना नहीं करता, जमा नहीं करता। अल्लाह लंगर में लगवा रहा, कोई ऐसी जगह नहीं लगवा रहा, लेकिन इस मामले में मैं सरमायादार हूं। मेरे साथ मुखलिसीन का एक पूरा निजाम है पूरे आलम में, पूरी दुनिया में। इससे बड़ा कुछ सरमाया है आज के दौर में? आपको खुलूस वाले, लिल्लाहियत वाले, सच्चे दर्द वाले, सच्चे गम वाले मिल जाएं आज के दौर में। मैं बहुत बड़ा इस मामले में सरमायादार। मुझे जब खुलूस वाले मिलते हैं, मैंने आपको बताया नहीं, कई लोग ऐसे मिलते हैं, मैं उनके वसीले से दुआ करता हूं, मेरा मौला इतना इसका खुलूस, इतनी सच्चाई, इतनी लिल्लाहियत, ये अपना सब कुछ खर्च करके, ना अपने लहजे से, ना अपने लफ्जों से, ना अपने हरफों से, गौर से सुनिएगा, इतना सब कुछ लगा के, ना अपने लहजे से, ना अपने लफ्जों से, ना अपने हरफों से, ना अपने अंदाज से, ये जता नहीं रहा छुपा रहा है, जता नहीं रहा छुपा रहा। मैं तो बाज़ औक़ात उनके वसीले से, आज की बात है, आज या कल, आज बंदे इतने आते हैं भूल जाते हैं। एक अम्मा बूढ़ी आई, आज आई या कल आई, आप यकीन जानिए मैंने उसके वसीले से हमेशा दुआ मांगी। शेखुल हदीस ने लिखा है, हाँ, उस जवान का वाकया जो मछली उठा के लाया, मैं बयान करता रहता हूं। और बीवी ने कहा कि अल्लाह का नेक बंदा जवान है, इसको कहें रह जाए, मछली पकाते हैं, ये मजदूर भी खा ले। हालांकि उसने मछली उठाने की मजदूरी ले ली थी। तो उसने कहा मेरा रोजा है, मैं मछली नहीं खा सकता। तो कहा आपको हम ठहरा लेते हैं, आप यहाँ ठहर जाएं तो रोजा हमारी मछली से। कहा ठीक है। वो ठहर गया, मछली से रोजा इफ्तार किया। रात को उसको क़याम गाह दी, रात के किसी पैर आखिरी पैर में चला गया। सुबह देखा तो नहीं था, लेकिन अनोखा वाकया हुआ। उनकी गली में, उनकी जगह में एक लूली लंगड़ी अपाहज औरत थी जिसका इलाज नहीं हो सका था। वो चल रही थी सही सलामत। तो पूछा क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, कैसे चल। सुने गौर से। मैंने आपके वो जो मेहमान था, उस मेहमान के वसीले से दुआ मांगी थी, अल्लाह ने मेरी सेहत दे दी। उस वसीले से दुआ मांगी थी, अल्लाह ने मुझे ठीक कर दी, अल्लाह ने मुझे सेहतमंद कर दी, अल्लाह ने मुझे तंदुरुस्त कर दी। अल्लाह के दोस्त, आले रसूल, असहाबे रसूल, औलिया सालेहीन, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह को उनका वसीला दिया जाए। रब्बे काबा की कसम, मैं कसमें नहीं उठाता, कभी जिंदगी में कसम उठाता हूं। मेरी आप सैकड़ों दर्स पड़े हैं, जिंदगी में कसमें नहीं उठाता, पर आज कसम उठा रहा हूं, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह उनकी सुन लेता है, अल्लाह पूरी कर देता है और अल्लाह करके दिखाता है। कफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन व कफ़ा बिल्लाहि नसीर। या कहारो अपनी जिंदगी में, अगर आप काली दुनिया में मुब्तला हो चुके हैं, काले रोग लग गए हैं, या काली इल्लतें लग गई हैं, कोई जिल्लतें लग गई हैं, कोई किल्लतें लग गई हैं, या काले लोग आपके पीछे हैं, कोई दुश्मन की शक्ल में, कोई इंसान है, हासिदीन है, या जिन्नात हैं, या काले बदरूहे हैं, या देव हैं, कोई ऐसी चीजें आपके पीछे लग गई हैं, तो फिर या कहारों के साथ दोस्ती करें। और आज जिंदगी में पहली दफा मैंने या कहार गुस्ल के दौरान पढ़ने की इजाजत दी है, और साथ एक वजाहत की है कि मैंने बड़े बड़े साहिबे इल्म लोगों से पूछा है, इसकी तहकीक की है कि इंसान गुस्ल के दौरान जुबान से नहीं पढ़ सकता, पर दिल से, जुबान से, क्योंकि बैतुल खला की दुआ हर बंदे को नहीं आती। अगर नहीं आती तो याद करें,
ضرور یاد کریں، اگر نہیں آتی تو یاد کریں، ضرور یاد کریں، ضرور یاد کریں۔ اور سل پہ واقعہ یاد آیا، محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ولی تھے، 1000 سال کے بعد 1974 میں کابل میں زلزلہ آیا، ان کی مزار پھٹ گئی تو اس درویش کا کفن میلا نہیں ہوا تھا، 1000 سال کے بعد محمود غزنوی بادشاہ۔ تو محمود غزنوی جب آیا تو یہاں جادو کا عروج تھا، طاقتور عروج تھا، تو ان کے ساتھ صالحین اللہ والے تھے، تو ان سے پوچھا کیا کریں؟ فرمایا اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، ہم ان کا علم سلب کر لیتے ہیں، ان کا خود علم چھین لیتے ہیں اور ان کا علم سلب کر لیتے، ان کا علم سلب کر لیتے۔ پھر ایک وقت آیا ان میں سے ایک درویش فوت ہو گئے جنہوں نے علم سلب کیا تھا، محمود غزنوی کے اوپر جادو ہوا، بیمار ہو گئے، تو کہا کہ آپ کے ہم شکل کوئی بندہ ہو شاہی لباس پہنایا جائے، بالکل ان کے ہم شکل ہو، وہ رعایا میں سے ڈھونڈا گیا، اس کو ہم شکل بنایا گیا، شاہی گھوڑے میں بٹھا کے پھرایا گیا۔ جادوگر کہنے لگے ہم نے تو محمود کو بستر پہ گرا دیا تھا، یہ تو پھر رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ وہی ان کا جادو تھا۔ اور اللہ پاک نے پھر اور بندہ عطا کیا، صاحب نظر صاحب کمال تھا، اس نے پھر ان کا جادو پھر سلب کیا، ان کا سب کچھ علم ختم کر دیا۔ اب ان کے پاس لفظ تھے، تاثیر نہیں تھی، اس کی طاقت نہیں۔ یہ تاریخ میں واقعات آج مجھے یاد آ رہے ہیں۔ کیا بات کر رہا تھا؟ وسیلے سے دعا، ہو الشافی ہو الشفا، قول امام موسیٰ رضا۔